أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صدق الله العلي العظيم. آج کی یہ مجلس عزا اپنی نوعیت کی ایک منفرد مجلس ہے. آپ نے ابھی نماز مغرب ادا کی، لیکن ذرا تصور کر لیجئے کہ سن 61 ہجری میں روز عاشوراء سید سجاد نے کس طرح نماز مغرب ادا کی تھی. شب و روز کے آنے اور جانے میں بے شمار آیتیں حق سبحانہ و تعالیٰ کی پوشیدہ ہیں. یہ آیتیں گونا گوں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے منصب ہدایت لے کے آتے ہیں. وہ کن کن آزمائشوں سے گزرتے ہیں، کیسے کیسے سخت امتحانات دیتے ہیں، عالم بشریت تک نور ہدایت پہنچانے کے لیے کس قدر مصیبتیں سہتے ہیں. اور جو اہل توحید ہیں سنیں، جو فرزندان توحید ہیں سنیں، جو اہل قبلہ ہیں وہ سنیں. دیکھیں کہ نماز کی تاریخ بھی کیسی لہو لہان تاریخ ہے. میدان احد میں پیغمبر کی نماز ظہر سے لے کر اور میدان کربلا میں حسین کی نماز ظہر تک کیسی کیسی کیفیتوں میں نمازیں ادا کی ہیں اللہ والوں نے. میدان احد کی یہ تاریخ موجود ہے. بلا مبالغہ تمام مورخین نے اس واقعے کی طرف کسی نہ کسی انداز میں اشارہ کیا ہے کہ روز احد پیغمبر خدا زخمی ہو گئے تھے. آپ کا چہرہ لہو لہان تھا. نماز ظہر پڑھنے کے لیے حضرت امیر المومنین ان کے لیے سپر میں پانی لے کر آئے، اور بیٹی جناب فاطمہ زہرا نے آپ کے روح مبارک سے اس لہو کو دھو کر صاف کیا. اور ساتھ میں یہ بھی صراحت کے ساتھ ہے کہ آقا نے وضو کر کے بیٹھ کر نماز ظہر پڑھی. جب بھی میں
حضور کی میدان احد کی اس نماز کو پڑھتا ہوں، فوراً ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، آقا آپ نے نماز پڑھی لیکن بیٹھ کر پڑھی، آقا آپ نے وضو کیا، پانی موجود تھا، آپ کا روح انور لہو لہان تھا، مگر بیٹی نے چلو میں پانی لے لے کر آپ کے روح انور سے لہو کو دور کیا۔ آقا کربلا میں بھی ایک بیٹی ہے، کربلا میں آپ کی جان حسین ہے، کربلا میں نماز ظہر تو آقا نے ادا کی ہے، لیکن مورخ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ آقا نے وضو کیا ہو، بلکہ وہ میدان کربلا تو اتنا لہو لہان میدان تھا، مجھے نہیں معلوم کہیں لہو سے پاک خاک بھی میسر تھی تیمم کے لیے یا نہیں۔ آقا حسین نے نماز ظہر پڑھی با جماعت، کھڑے ہو کر نماز پڑھائی، اور خیمہ گاہ میں بیٹی العطش العطش کی صدا بلند کرتی رہی۔ رسول اللہ کی نماز ظہر سے لے کر امیر المومنین کی نماز فجر تک کیسی لہو لہان نماز تھی، علی کی صبح کی نماز، اور پھر آقا حسین کی نماز ظہر و عصر۔ نماز ظہر تو آپ نے با جماعت ادا کی، مگر نماز عصر ہمیشہ مجھے بے اختیار یاد آتا ہے علامہ جمیل مظہری کا یہ شعر، جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ حاصل طاعت کونین تھی وہ ایک نماز، حاصل طاعت کونین تھی وہ ایک نماز، جو ادا بھی نہ ہوئی اور قضا بھی نہ ہوئی۔ سرکار سید الشہداء نے کس طرح نماز عصر پڑھی، کس طرح سجدہ آخر ادا کیا، اور پھر جب شام غریباں آئی کربلا میں تو کس طرح جناب سید سجاد نے نماز مغرب پڑھی ہوگی، کس طرح جناب سید سجاد نے نماز عشاء ادا کی ہوگی، کس طرح بیویوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی، کون بتا سکتا ہے؟ اب بھی وضو کے لیے پانی میسر نہیں ہے، اور خاک کے بجائے جلے ہوئے خیموں کی راکھ ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس 2-3 فقرے عرض کروں گا، اور آپ تک جو میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا وہی پھر اس وقت عرض کرنے کا جی چاہ رہا ہے۔ جب مجلس عزائے حسین برپا ہوتی ہے اور کوئی جینے کی دعا دیتا ہے تو دل پہ بڑی چوٹ لگتی ہے۔ عموماً ذاکرین خطبہ دعائیں دیتے ہیں، میں بھی دعائیں کرتا ہوں، لیکن اسی طرح عرض کروں گا جو پہلی مجلس میں عرض کیا تھا، خدا آپ کو طول عمر عطا کرے تاکہ آپ حضرت زینب کی اس عزاداری کی تحریک کو فروغ دے سکیں، خدا آپ کے گھروں کو آباد رکھے تاکہ آپ ہر گھر کو امام بارگاہ بنا سکیں۔ آقا حسین کے گھر تو نظر آتش کر دیے گئے کربلا میں، اور آقا حسین نے 2 موقعوں پہ آپ کو سلام کہلایا ہے۔ کیا آقا ہے، کیا امام رؤوف، کیا امام رؤوف، کیا امام کریم، کیا امام عظیم، کیا شفیق امام ہے، کس قدر مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، مگر جب اپنے بیٹے سے رخصت آخر کے لیے آئے، جناب سید سجاد کے سرہانے بیٹھے، سید سجاد نے غشی سے آنکھ کھولی تو حضرت سید الشہداء کی کیفیت یہ تھی کہ سر سے پیر تک لہو لہان تھے، امامہ لہو سے بھرا ہوا، قبا لہو سے بھری ہوئی، صبح سے لاشیں اٹھا رہے تھے،
اس قبا میں اکبر کا لہو بھی تھا، قاسم کا لہو بھی تھا، روح مبارک پر اصغر کا لہو بھی تھا۔ جناب سید سجاد پہچان نہ سکے، پھوپھی سے پوچھا پھوپھی اماں کون سرہانے بیٹھا ہے؟ پھوپھی اماں نے فرمایا، جناب زینب کبریٰ نے فرمایا بیٹا بابا ہیں حسین ابن علی، بابا ہیں ابو عبداللہ۔ ایک مرتبہ جناب حضرت سید سجاد نے کہا بابا یہ آپ کو میں کس کیفیت میں دیکھ رہا ہوں، یہ کس کیفیت میں دیکھ رہا ہوں، اور آپ تنہا کیوں ہیں؟ آپ کے ساتھ ہمیشہ علی اکبر ہوتے تھے، آپ کے ساتھ ہمیشہ عباس ہوتے تھے، آپ کے ساتھ ہمیشہ قاسم ہوتے تھے، یہ کہاں ہیں؟ امام نے ایک ایک کا نام سید سجاد لیتے رہے اور امام فرماتے رہے قد قتل، قد قتل، قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے، اللہ کی راہ میں کام آ گئے۔ ایک مرتبہ جب دیکھا کہ ایک ایک کا نام لے کر پوچھ رہے ہیں، فرمایا میرے بیٹے بس اتنا سمجھ لو، اب بس یا میں رہ گیا ہوں یا تم رہ گئے ہو، اور اس قافلے میں کوئی مردوں میں زندہ باقی نہیں ہے۔ جناب سید سجاد نے اس مرتبہ ایک مرتبہ کروٹ لی، ایک کروٹ لی، اپنی کوہنیوں کو زمین پر ٹیک کر اٹھنے کی کوشش کی۔ پھوپھی اماں سے کہا پھوپھی اماں ذرا مجھے نیزہ دیجئے گا، ذرا مجھے شمشیر دیجئے گا۔ پھوپھی اماں نے پوچھا بیٹا کیا ارادہ ہے؟ ذرا دیکھیے باپ بیٹے کا رشتہ اپنی جگہ، لیکن جواب کیا ہے؟ کہ فرزند پیغمبر پر اپنی جان نثار کرو۔ آقا حسین نے اس موقع پر فرمایا بیٹا سید سجاد تم پر اس وقت جہاد ساقط ہے، اور پھر حکمت باری یہ ہے کہ تمہیں باقی رہنا ہے، نسل پیغمبر کو باقی رہنا ہے۔ اور جو وصیتیں فرمائیں اس میں ایک وصیت یہ بھی تھی، ظاہر ہے کہ القائے نسبت فرمائی، انبیاء اور ائمہ کے اسرار تلقین فرمائے، وصیتیں فرمائیں، لیکن ایک خاص وصیت یہ تھی سید سجاد جب تم قید خانہ شام سے رہا ہو کر مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آپ کی یہ قسمت ہے کہ آپ کو امام نے سلام کہلایا ہے، وہ بھی کس کیفیت میں؟ اس سلام کا جواب آپ کیسے دیں گے؟ آپ کو یاد ہے زینب نے جب حبیب کو سلام کہلایا تھا، زینب نے حبیب کو جب سلام کہلایا، حبیب نے کس طرح سر و سینہ پیٹ کر گریہ کیا، ہائے آج یہ وقت آ گیا ہے کہ زینب کبریٰ مجھے سلام کہلائیں۔ اور یہ آپ کی قسمت ہے، آپ کو سرکار سید الشہداء نے کس کیفیت میں سلام کہلایا ہے۔ اور ہاں یاد رکھیے یہ سلام اس لیے ہے سید الشہداء کا سلام تاکہ آپ ان کی مشعل ہدایت کو ہمیشہ فروزہ رکھیں، اس مشعل کو بلند رکھیں، مقام ختمی مرتبت کی امانتوں کو اور ائمہ اطہار کی ریاضتوں کو ہمیشہ حفاظت سے رکھیں، اس امانت کو ضائع نہ ہونے دیں۔ یہ امانت توحید، یہ امانت نبوت، یہ امانت ولایت، یہ شریعت اسلام، یہ قرآن عظیم، یہ ناموس حق، یہ سب اب آپ کی امانت میں ہے۔ دنیا کچھ بھی آپ پر ظلم و ستم کرے مگر اپنی بقا کو اسلام کی بقا پہ ترجیح نہ دیجیے گا، اپنی مصلحتوں کو، اپنے مفادات کو اسلام کی مصلحتوں پہ ترجیح نہ دیجیے گا۔ ہمیشہ سچے مسلمانوں کا یہی شعار رہا ہے، الہی قرآنی اسلام اور الہی اور قرآنی اور محمدی مسلمانوں کی اور حسینی مسلمانوں کی شان یہی رہی ہے۔ انہوں نے دین پر خود اپنے آپ کو اور اپنا سب کچھ قربان کرنا سیکھا ہے،
ہمیشہ قربان کیا ہے خود اپنی ذات کو، اپنے مال کو، اپنی آل و اولاد کو، اپنے مال و منال کو، اپنا سب کچھ قربان کرنا دین کی خاطر، دین کی راہ میں، خدا کی خاطر، خدا کی راہ میں، یہی مسلمانان حسینی کا شعار ہے۔ اس امانت کو معمولی نہ سمجھیے گا، اور پھر یاد رکھیے گا کہ آقا حسین نے صرف ایک مرتبہ نہیں سلام کہا ہے آپ کو، ایک مرتبہ اس وقت سلام کہا جب عصر عاشور اپنے بیٹے سید سجاد سے جدا ہو رہے تھے، اور پھر اس وقت دوبارہ سلام کہلایا ہے اپنی بیٹی کے ذریعے سے، جب کربلا کے بن میں شام غریبہ آ چکی تھی، شام غریبہ آ چکی تھی، اور بابا کو تلاش کرتے ہوئے 4 سال کی بیٹی کربلا کے بن میں آواز دیتی جاتی تھی، میرے بابا، میرے بابا کہاں ہیں آپ؟ اور پھر ایک نشیب سے آواز آئی، گلوئے بریدہ سے آواز آئی، میری بیٹی میں یہاں ہوں، میرے پاس آ جا بیٹی۔ بیٹی بابا کے پاس پہنچی تو بابا نے بیٹی سے جو گفتگویں اس وقت کی ہیں اس میں یہ بھی ہے، بیٹی سے بھی فرمایا، بیٹی جب قید سے رہا ہو کے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور یہ کہہ دینا کہ جب بھی کسی غریب الوطن کی موت کی خبر ملے تو مجھے یاد کر کے گریہ کر لیں، جب بھی پیاس لگے اور ٹھنڈا پانی آب گوارا نصیب ہو تو میری پیاس کو یاد کر لیں۔ آقا حسین کا سلام نہ بھولیے گا۔ شام غریبہ کے ماتمیوں، شام غریبہ کے ماتمیوں، زینب کبریٰ کے سلامیوں، ذرا اندازہ کرنا، مردوں نے تو قربانیاں پیش کی ہی ہیں، یہ شام غریبہ آپ جانتے ہیں؟ میں ایک تعبیر یہ بھی اختیار کیا کرتا ہوں، کربلا کی شام غریبہ اللہ کی راہ میں قربانیوں کی شب معراج ہے، خدا کی قسم، کربلا کی شام غریبہ اللہ کی راہ میں قربانیوں کی شب معراج ہے۔ مردوں نے قربانی دی، بچوں نے قربانی دی، عورتوں نے قربانی دی، مردوں نے صبر کیا، مگر ایک جملہ عرض کروں، اللہ اکبر، خواتین کربلا کا صبر، خواتین کربلا کا صبر۔ میں جب بھی اس منظر کو سوچتا ہوں تو دل بے اختیار ہو جاتا ہے، دل بے قابو ہو جاتا ہے۔ آپ نے 7 محرم کی مجلس میں سماعت فرمایا ہوگا حضرت قاسم کی شہادت کے بیان میں، کہ جب حضرت قاسم نے آقا امام حسین کو آواز دی کہ امو جان میری مدد کو آئیے، سرکار سید الشہداء پہنچے ہیں قاسم کے سرہانے، تو دیکھا ایک شقی ہے جو چاہتا ہے سر قلم کرے۔ امام سے یہ منظر دیکھا نہ گیا، امام سے یہ منظر دیکھا نہ گیا، تڑپ کے فرمایا میرے جیتے جی یہ ممکن نہیں کہ تو سر قلم کر لے۔ اس کے معنی ہے کہ امام کا مزاج سمجھے، امام کی شجاعت سمجھے، جب تک امام حسین زندہ رہے کسی شہید کا سر قلم نہ کرنے دیا کسی شقی کو، یعنی یہ امتحان صبر بیویوں کو دینا پڑا۔ بعد شہادت کبریٰ، عصر عاشورہ کے بعد، خیام حسینی کی طرف جب دشمن آئے ہیں اور اس خیمے میں داخل ہوئے جہاں اصحاب کے لاشیں تھے، اس خیمے میں داخل ہوئے جہاں اہل بیت اور بنی ہاشم کے جوانوں کے لاشیں رکھے تھے، اب لیلا دیکھ رہی تھی، اس وقت اکبر کا سر قلم ہوا۔ زینب دیکھ رہی تھی تو اون و محمد کا سر قلم ہوا۔ آقا حسین آپ سے دیکھا نہ گیا مگر فروہ دیکھ رہی تھی اور قاسم کا سر قلم ہوا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کیا بیویوں نے امتحان صبر دیا ہے، اور کس طرح سرخرو ہوئی ہیں، کس طرح کامیاب ہوئی ہیں۔ یاد رکھیے کہ صبح عاشور سے عصر عاشور تک تمام قربانیاں بارگاہ الہی میں حسین پیش کر رہے تھے۔ اصحاب کو حسین، اصحاب کے لاشیں اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے۔
قاسم کا لاشا اٹھایا، حسین نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اکبر کا لاشا اٹھایا، حسین نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، یہاں تک کہ 6 ماہے صغیر کو اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ مگر جو شہادت عظمیٰ ہے، جو شہادت کبریٰ ہے، یہ زینب کا مقام تھا کہ جب سرکار سید الشہداء کا سر قلم ہوا تو آقا کا سر قلم ہوتے ہوئے بھی دیکھا، اور پھر پامال شدہ لاشا بھی دیکھا، اور لاشے پر پہنچ کر اس لاشے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار ہم اہل بیت محمد کی طرف سے اس قربانی کو قبول فرما۔ کیا کیا امتحان صبر دیا ہے مردوں سے لے کر خواتین تک نے، مخدرات عصمت و طہارت نے۔ دیکھیے دین یوں ہی نہیں بچتا، دین کی حفاظت یوں ہی نہیں ہوتی۔ کس طرح خدا کی راہ میں قربانی دی جاتی ہے، کس طرح خدا کی راہ میں قربانی دی جاتی ہے۔ اشک بہاتے رہیے، آنسو بہاتے رہیے، دل و جان کو سیراب کرتے رہیے اس پاکیزہ آب حیات سے، لیکن ساتھ ساتھ مصیبتوں کو سننے کے ساتھ ساتھ، گریہ و ماتم کے ساتھ ساتھ ایک عزم راسخ بھی لے کے اٹھیے گا۔ اس شام غریبہ میں دین کی حفاظت کا عزم لے کے اٹھیے گا، شریعت کی حفاظت کا عزم لے کے اٹھیے گا، اسرار خدا کی حفاظت کا عزم لے کے اٹھیے گا، تکمیل شریعت کا عزم لے کر اٹھیے گا۔ کہیں کوئی ایسی گستاخی و جسارت نہ ہو جائے جو ناقابل عفو ہو، جو ناقابل توبہ ہو۔ آقا حسین کی بارگاہ میں آقا حسین کے توسل سے بڑے بڑے خطا کار معاف ہو سکتے ہیں، حر جیسا خطا کار بھی معاف ہو سکتا ہے۔ مایوس بھی ہو کے نہ اٹھیے گا اس فرش عزا سے، مایوسی یوں بھی کفر ہے رحمت خدا سے، مایوس ہو کر نہ اٹھیے گا، لیکن اس کیفیت کے ساتھ اٹھیے گا کہ آقا کی شفاعت کے ساتھ، آقا کے توسل کے ساتھ توبہ بھی کرنی ہے اور دین کی حفاظت کے لیے ہر طرح سے قد و کاوش بھی کرنی ہے۔ کس طرح سے ارکان ظاہری و باطنی کو بچایا ہے خانوادہ اہل بیت نے۔ کربلا گزر گئی، شام غریباں آ گئی، اور شام غریباں بیویوں نے کس شان سے گزاری اور سید سجاد نے کس شان سے؟ روایتوں میں ہے کہ جناب سید سجاد نے پوری شام غریبہ ایک سجدے میں گزار دی۔ لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا۔ اور خدا کی قسم اگر جناب سید سجاد جیسے ہی سجدے سے آقا حسین کا سر قلم کر کے اٹھایا گیا تھا، اگر اس کے فوراً بعد سید سجاد اپنا سر سجدے میں نہ رکھ دیتے تو یہ کائنات منقلب ہو جاتی، یہ آسمان پھٹ پڑتا، یہ زمین باقی نہ رہتی، قیامت اسی دن آ جاتی۔ یہ بھی لطف امامت ہے، یہ بھی رافت امامت ہے، یہ بھی قربانی ہے کہ کس طرح صبر کیا ہے۔ بابا کے سر کو جیسے ہی نو کے نیزہ پہ دیکھا، اپنا سر سجدہ خالق میں رکھ دیا۔ یہ قربانیاں کوئی اور نہیں دے سکتا۔ عزیزان گرامی، اور بس آخری جملے کہوں، شام غریبہ سے لے کر جو اہتمام ہوا ہے دین کی حفاظت کا، وہ کیسا اہتمام ہے، وہ کیسا اہتمام ہے۔ میں نے آغاز میں عرض کیا تھا نماز کی تاریخ کیسی لہو لہان تاریخ ہے، شریعت اسلامی کی تاریخ کیسی لہو لہان تاریخ ہے، کیسی لہو لہان تاریخ ہے، کیسی قربانیوں سے لبریز تاریخ ہے۔ ذرا دیکھیے گا آپ نے رسول کی نماز جنگ احد میں سنی، ابھی میں نے اشارہ کیا۔ آپ نے امیر المومنین کی نماز صبح کا حال بار بار سنا ہے، میں نے بھی ابھی اشارہ کیا۔ آپ نے حضرت حسن کی نماز کی کیفیت میں زخمی ہونے کی روایت بھی ضرور سنی ہوگی۔ امام حسن مجتبیٰ کو نماز کے عالم میں زہر میں بجھے ہوئے خنجر سے وار کیا گیا تھا اور آپ زخمی ہوئے تھے، مگر نماز کی تاریخ آگے بڑھتی رہی۔ پھر سید الشہداء کی تاریخ نماز آپ نے دیکھی، یہ تمام قربانیاں اپنی طرف، مگر سید سجاد کا لقب، زین العابدین کا لقب،
بطور خاص نہ رسول اللہ سے مخصوص ہے، نہ علی ابن ابی طالب سے مخصوص ہے، نہ امام حسن سے، نہ امام حسین سے، وہ اس امام سے مخصوص ہے جس کے امامت کا عہد شروع ہوتا ہے شام غریبہ سے، جس امام کی امامت کا عہد شروع ہوتا ہے شام غریبہ سے، اور اس نے کس طرح نمازیں قائم کی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار طوق، کمر میں لنگر، اس کے اوپر سے لوہے کی زنجیروں سے جکڑا گیا ہے، مگر نمازوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کربلا سے کوفے سے شام تک سید سجاد نے نمازیں پڑھیں، اور یہی سبب ہے کہ دمشق میں کبھی شیعہ حکومت قائم نہیں ہوئی، دمشق میں کبھی امام حسین کے فدائیوں کی کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی، لیکن اس دمشق میں آج بھی وہ مقام، اس نشان کو کوئی مٹا نہ سکا جہاں سید سجاد نے نمازیں پڑھی تھیں، جہاں سید سجاد نے سجدے کیے تھے، جہاں سید سجاد نے قیام کیا تھا، جہاں سید سجاد نے رکوع کیا تھا، جہاں سید سجاد نے ذکر خدا کیا تھا۔ یہ شام غریباں سے شروع ہونے والی امامت کا کمال ہے کہ شام غریباں تو گزر گئی، مگر اسلام آج بھی درخشاں ہے، اسلام آج بھی باقی ہے۔ یہ اور بات ہے، دنیا میں مختلف مقامات پر آج بھی مظالم ہو رہے ہیں، مگر ان مظالم کا کوئی موازنہ، کوئی مقابلہ ان مظالم سے نہیں کیا جا سکتا جو کربلا میں ہوئے، جو کربلا کی بیویوں پر ہوئے۔ بس میں ایک بات کی طرف اشارہ کر کے گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ آپ جی بھر کے نوحہ پڑھیں گے، ماتم کریں گے، پرسہ دیں گے، بی بی فاطمہ زہرا کو پرسہ دیں گے، مولا امیر المومنین کو پرسہ دیں گے، رسول اللہ کو پرسہ دیں گے۔ آپ فرمائیں گے السلام علیک یا رسول اللہ، احسن اللہ لک العزاء فی ولدک الحسین، السلام علیک یا امیر المؤمنین، احسن اللہ لک العزاء فی ولدک الحسین۔ آپ فرمائیں گے السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء، احسن اللہ لک العزاء فی ولدک الحسین۔ آپ یہ فرمائیں گے، آپ آقا حسن کو بھی پرسہ دیں گے السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی، احسن اللہ لک العزاء فی اخیک الحسین۔ آپ اپنے امام زمانہ کو بھی پرسہ دیں گے، مگر آپ کے ماتم کے آغاز سے پہلے بس ایک چھوٹی سی یہ روایت عرض کر دوں، کس طرح دین محفوظ رہا، کن قربانیوں کے ساتھ۔ شام غریباں سے جس امام کی امامت کا آغاز ہوتا ہے، اور شام غریباں میں جس بی بی کے امتحانوں کا آغاز ہوتا ہے، اس بی بی کا اور اس امام کا یہ کارنامہ سن لیجئے۔ راہ کوفہ و شام میں ایک منزل وہ ہے کہ ظہر کی نماز پڑھنی ہے، جناب سید سجاد چاہتے ہیں نماز پڑھیں، جہاں دشمن نے خیمے لگائے ہیں اپنے لیے، وہاں دور بغیر خیمے کے اسیروں کو بٹھا دیا گیا ہے، دور بغیر خیمے کے اسیروں کو بٹھا دیا گیا ہے۔ سید سجاد چاہتے ہیں نماز پڑھیں، آپ نے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں جل رہی ہیں، لوہے کی زنجیریں جل رہی ہیں، لوہے کی زنجیریں لگتی ہیں جلد پر تو چھالے پڑ جاتے ہیں، دشمن نے جو نیزے چبھوئے ہیں پشت میں اور بازوؤں میں، وہ زخم بھی ٹپک رہے ہیں، شدید دھوپ ہے، چلچلاتی دھوپ ہے۔ سید سجاد نے تیمم کیا اور جہاں دشمن کے خیمے کا سایہ پڑ رہا تھا وہاں پر نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ دشمن کے خادموں نے، غلاموں نے آ کر کہا نعوذ باللہ، میں تو اظہار مصیبت کے لیے یہ کلمہ دہرا رہا ہوں، او قیدی تجھے یہ اجازت نہیں ہے کہ سائے میں کھڑا ہو جائے، تجھے یہ اجازت نہیں ہے کہ سائے میں کھڑا ہو جائے۔ سید سجاد نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں خیمے کے اندر آ کر تیرے آرام میں مخل تو نہیں ہو رہا ہوں، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ جواب
سن کر وہ غلام جب پلٹا تو اس کا وہ شقی، وہ ظالم، وہ جابر آقا باہر آیا، اور اس نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ میں نیزہ لیا اور چاہتا تھا کہ آقا کو اذیت دے۔ دور سے بی بی جناب زینب نے آواز دی، میرے بیٹے سید سجاد، ابھی پھوپھی زندہ ہے، ابھی پھوپھیاں زندہ ہیں، ابھی تمہاری مائیں زندہ ہیں، آ جاؤ، دشمن کے خیمے کا سایہ تلاش نہ کرو، ہم تمہارے گرد حلقہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ زینب ام کلثوم کو پکارتی، ام کلثوم آ جاؤ، رباب آ جاؤ، لیلا آ جاؤ، فضہ آ جاؤ، ہم حلقہ کر کے کھڑے ہو جائیں تاکہ ہمارا بیٹا سایہ پالے اور نماز ادا کر لے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کیا نماز کی تاریخ ہے، کیا شریعت کی تاریخ ہے، کیا دین کی تاریخ ہے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق کرامت فرمائے کہ اس شام غریبہ میں یہ عہد کر کے اٹھیں کہ پروردگار ہم تجھ سے، تیرے نبی خاتم النبیین سے اور تیری طرف سے منصوب اماموں سے عہد وفا کرتے ہیں۔ پروردگار ہم کسی قربانی سے دریغ نہ کریں گے۔ پروردگار ہم عزاداری بھی برقرار رکھیں گے، ہم ماتم بھی کرتے رہیں گے، ہم آنسو بھی بہاتے رہیں گے، اور ہم ارکان دین کی بھی حفاظت کریں گے۔ ہم اپنے گھروں سے لے کر اور ایوان حکومت تک جو شریعت حقہ کی فرمائش ہے، سفارش ہے، جو احکام ہیں، ہم اس پر عمل کریں گے، اس لیے کہ یہی سبق ہمیں کربلا والوں سے ملا ہے۔ کیسا احترام ہے حکم الہی کا، کیسا احترام ہے حکم الہی کا کہ اسی شام غریبہ میں جب خیموں میں شعلے بھڑک رہے تھے تو جناب زینب کبریٰ مکمل علم رکھتی تھیں، شریعت کا علم رکھتی تھیں، اس کے باوجود امامت کی اہمیت کو بھی بتانا مقصود تھا اور شریعت کے احکام کو بھی بتانا مقصود تھا۔ قیامت تک یہ جملہ زینب کا گونجتا رہے، خواتین یاد رکھیں کہ حجاب کی کیا اہمیت ہے، مرد یاد رکھیں کہ شریعت کی حفاظت کی کیا اہمیت ہے۔ اسی لیے اسی شام غریبہ میں جب شعلے بھڑک رہے تھے خیموں میں تو بی بی جناب زینب کبریٰ خود نہیں نکلیں، سر سے چادر چھن چکی تھی، سر سے چادر چھن چکی تھی، مگر خیمے سے خود باہر نہیں آئیں، پلٹ کے آئیں سید سجاد کے پاس، بیٹا تم امام وقت ہو، بتاؤ جلتے ہوئے خیموں میں جل کے مر جائیں یا بے ردا خیموں سے باہر نکل جائیں۔ اور جب سید سجاد نے اذن فرمایا، پھوپھی اماں آپ تو خود عالمہ ہیں، آپ کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جان بچانا واجب ہے، آپ بے ردا خیمے سے باہر نکل جائیں۔ تمام بیویوں کو لے کر جناب زینب کبریٰ خیمے سے باہر آئیں، لیکن اب یہاں پہ دشمن کہتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، سب کو لے کر باہر آ گئیں۔ اس کے بعد میں نے دیکھا جلتے ہوئے خیموں کی طرف بار بار زینب آگے بڑھتی ہیں اور پیچھے آ جاتی ہیں، بار بار آگے بڑھتی ہیں اور پیچھے آ جاتی ہیں۔ میں نے پوچھا بی بی اب اس جلتے ہوئے خیمے میں ایسی کون سی دولت ہے جس کی خاطر آپ خود کو خطرے میں ڈال رہی ہیں؟ بی بی نے کوئی جواب نہ دیا، مگر جیسے اس سوال نے وہ جوش بھر دیا تھا، بی بی اب جو آگے بڑھیں تو بڑھتی چلی گئیں، شعلوں کے اندر گئیں، اور جب باہر واپس آئیں تو دیکھا پشت پر امام حسین کی سب سے بڑی امانت امام وقت علی ابن الحسین کو لے کر آ رہی ہیں۔ قیامت تک تاریخ امامت زینب کے اس احسان کو فراموش نہیں کر سکتی۔ کس طرح ہم کہیں سلام ہو بی بی آپ پر، سلام ہو شام غریبہ کے اسیروں پر، سلام ہو ان بچوں پر جو شام غریبہ شہید ہوئے۔ کتنے بچے ہیں جن کا ارباب مقاتل نے اجمالاً ذکر کیا ہے کہ بچے بہت پیاسے تھے، اب کوئی امید باقی نہیں رہ گئی تھی، نہ عباس تھے، نہ اکبر، نہ حسین۔ کس سے کہیں کہ پیاس لگی ہے؟ اور یوں بھی میں بار بار یہ جملہ عرض کر چکا ہوں کہ جناب عباس کی شہادت کے بعد
کوئی بھی بچہ اپنی پیاس کا اظہار نہیں کر رہا تھا. شام غریباں بعض بچوں نے جلتی ہوئی ریت کو ہٹایا. جب تھوڑی سی خنک ریت نکلی, اپنے سینے کو ریت پر رکھا, اور جب خنکی محسوس ہوئی تو ایسا سوئے کہ جب ماں نے آ کے اٹھایا دیکھا بچے مفارقت کر چکے. شام غریبہ کے ان شہید بچوں پر سلام, شام غریبہ کی بیویوں پہ سلام, شام غریبہ سے شروع ہونے والی امامت پہ سلام. و علیہ و زینبہ و حسینہ و محمدہ.